حامل کرام مقدر سورہ مبارکہ نحل کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمارا سلسلہ بیان آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ نے 2 دن بڑے تجمی بڑے بیداری کے ساتھ میری تجربہ بیانیاں اپنے ذہن کے سپرد کی۔ مسلسل میں 2 شبوں سے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رب کائنات اپنے حبیب سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، بات تھوڑی تیز کریں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، حبیب ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو تمہارے اوپر اتار دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اس کتاب کی اوصاف، اس کی صفتیں بیان کی کہ وہ کتاب، وہ قرآن جو ہم تم پر اتار رہے ہیں، اس میں ہر کل شے کا واضح بیان موجود ہے۔ اور فقط تبیان نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ بشارت بھی ہے۔ تو اب پچھلی تقاریر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن کا ہر حرف ہدایت، قرآن آواز ابھی آپ نے کلیئر نہیں کی ہوئی ہے، قرآن کا ہر حرف ہدایت، قرآن کی ہر آیت ہدایت، اگر آپ کو لیزر کرنی ہو، ٹھیک ہے نا، قرآن کا ہر سورہ ہدایت، قرآن کی ہر سطر ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب قرآن کی کوئی آیت بھی پڑھیں اس میں ہدایت ہے، قرآن کا کوئی سورہ پڑھیں اس میں ہدایت ہے، میں نے آیت پڑھی ہدی للناس بھی ہے، ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون بھی ہے۔ یہ قرآن صاحبان ایمان کے لیے بھی ہدایت، یہ قرآن انسانوں کے لیے بھی ہدایت، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت، اور یہ قرآن صاحبان تقویٰ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ عزیزوں، مالک کائنات، رب کائنات، پروردگار عالم اس قرآن میں مختلف جگہوں پر، مختلف آیتوں میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کبھی وہ لفظوں کو بیان کرنا ہے قرآن میں جس میں پروردگار نے اپنا تعارف کرایا ہے نا، مشہور آیتیں ہیں لیکن ظاہر ہے قرآن پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب۔ اب وہ کون سی آیتیں جس میں اللہ نے تعارف کرایا؟ بھائی سینکڑوں آیتیں مل جائیں گی آپ کو، ہے نا، چند منتخب آیتیں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ ایک پیغام ہدیہ ہو جائے۔ مالک کائنات سورہ حمد میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز میں، شروع اللہ کے نام سے۔ یہ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے۔ الحمدللہ، ساری حمد ہے اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا ہے۔ پھر کہا الرحمن الرحیم، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے۔ پھر کیا کہا ہے؟ مالک یوم الدین، اور یہی جو رحمان ہے، یہی جو رحیم ہے، یہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے۔ تو سورہ حمد میں کبھی کہتا ہے اللہ، کبھی کہتا ہے رحمان، کبھی کہتا ہے رحیم، کبھی کہتا ہے رب العالمین، کبھی کہتا ہے مالک یوم الدین، ٹھیک ہے نا۔ اور اب جب میں نے سورہ رحمان کو کھولا تو سورہ رحمان کے شروع میں آیت ملی، اللہ نے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے انسان تو قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سے دلا دیا۔ اس کے بعد کہتا ہے الشمس، اب اپنا تعارف کرا رہا ہے، الشمس والقمر بحسبان، یہ چاند اور سورج مجھ اللہ کی معین کی ہوئی راہ پر رواں دواں ہیں۔ ترجمہ بڑا آسان کر کے میں نے، والنجم والشجر یسجدان، اور سنو یہ ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ درخت، یہ شجر مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ کمال ہو گیا، کیا اس کی ذات ہے۔ کہتا ہے کہ یہ سورج، یہ چاند میری معین کی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں، یہ ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ شجر، یہ درخت مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو اپنا تعارف کرایا تو ستارے کے حوالے سے۔ اب جب میں نے سورہ واقعہ کھولا ہے نا، سورہ واقعہ قرآن مجید کا مشہور سورہ، اس میں کہتا ہے فلا اقسم، حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کے چیک کریں، صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قسم ہے ستاروں کے چلنے کے راستوں کی کہ یہ قرآن بڑا کریم ہے۔
ستاروں کے چلنے کے راستوں کی کہ یہ قرآن بڑا کرامت والا ہے, یہ قرآن بڑا صاحب کرم ہے, یہ قرآن کریم ہے. تو اپنا تعارف ستارے کے حوالے سے, اپنی کتاب کا حوالہ, اپنی کتاب کا تعارف ستارے کے حوالے سے. اب جب میں نے پھر قرآن کھولا تو پھر قرآن میں آیت آئی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ سب قرآن کے جملے ہیں. قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ٹوٹ کے چلا. قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ٹوٹ کے چلا. ہمارا محمد نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا. اور محمد بولتا ہی نہیں مگر وحی الہی سے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ستارے کے حوالے سے, اپنی کتاب کا تعارف کرایا ستارے کے حوالے سے, اپنے نبی کا تعارف کرایا ستارے کے حوالے سے. میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا پالن ہار, اے ارحم الراحمین, اے اکرم الاکرمین, اے اجود الاجودین, اے ابصر الناظرین, اے جعل المستجیرین, اے اسماء السامعین, تو نے سب کا تعارف کرایا ستارے کے حوالے سے. اب آل محمد کے لیے کیا کرے گا؟ قرآن کی آیت میں ترجمہ کر رہا ہوں. اتنا کہ علی والے ہیں, جوش مارتا ہے خون ہلو جا کے دعوت دیتے ہیں, ہے نا, خون جوش مارے گا, علی کا ذکر جب آئے گا. اور یہی تو منافق اور مومن کی پہچان ہے. منافق ہے کہ مومن رنگ چہرے کا بتانے کا ذرا تو چھیڑ دیجیے حیدر کرار کی بات ہے. اپنا ذکر کرتا ہے, اپنا اللہ رب کائنات کہتا ہے یہ ستارہ مجھے سجدہ کرتا ہے, میں اللہ ہوں, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, ہے نا, یہ ستارہ مجھے سجدہ کر رہا ہے. اپنے نبی کا ذکر کیا تو قسم کھائی ستارے کی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. جب قرآن مجید کا ذکر کیا تو کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم. نجم کی جمع نجوم, جیسے قید کی جمع قیود, فیض کی جمع فیوز, بیض کی جمع قیود, ویسے نجم کی جمع نجوم, ہے نا. تو اب قسم کھاتا ہے ستارے کی جب کہ وہ ٹوٹ کے چلا. ہمارے محمد نے کبھی گھٹنا بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا, تو اپنا ذکر کرتا ہے ستارے کے حوالے سے. مجھے ستارہ سجدہ کرتا ہے نا. میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں رب العالمین ہوں, میں مالک یوم الدین ہوں. اب یہ قرآن کی آیت پڑھوں. اب سورہ جمعہ کھولے اور دیکھیں اللہ نے کیا تعارف کرایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ والمشروع ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وہ اللہ کون ہے؟ یہ ملک ہے, بادشاہ ہے, قدوس ہے, بے عیب ہے, عزیز ہے, صاحب غلبہ ہے, حکیم ہے, صاحب حکمت ہے, ہے نا. تو اللہ عزیز بھی ہے, اللہ حکیم بھی ہے, اللہ حکیم بھی ہے, اللہ قدیر بھی ہے. سورہ ملک میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات, یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا, یہ اللہ وہ ہے جس نے حیات کو پیدا کیا. تو کہیں کہتا ہے کہ میں خالق ہوں, کہیں کہتا ہے کہ میں رازق ہوں. سورہ جمعہ میں نہیں پڑھا, سورہ جمعہ میں کیا کہتا ہے واللہ خیر الرازقین, میں بہترین رزق دینے والا ہوں. تو کتنے نام ہیں اللہ کے جو قرآن میں نے بیان کر دیے, آپ ڈھونڈتے رہیں. جب شب جمعہ آتی ہے تو دعائے کمیل پڑھتے ہیں, مستحب ہے نا. شبائے شبان میں پڑھنا, شب جمعہ پڑھنا, دعائے کمیل پڑھنا مستحب ہے نا. کتنی برکتوں والی دعا ہے. اگر پڑھا جائے دشمن دفع ہو جائے, رزق میں برکت آ جائے. اس کے جملے آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں, ہے نا. اب یہ قرآن کا جملہ, قرآن میں اللہ نے اپنا تعارف کیسے کرایا بتا دیا ہے نا. اور اب وہ دعائے کمیل جو علی نے تعلیم کی تھی, ہے نا, اس میں علی نے بندوں کو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا. یا سابق, کیا جملہ ہے, یا سابقاً نعم,
علی آپ معروف سے پڑھ رہا ہے یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے، یا دافع النقم، اے برائیوں کو دور کرنے والے، عذاب کو دور، بلاؤں کو دور کرنے والے، عذاب کو دور کرنے والے، یا سابق النعم یا دافع النقم، یا نور المستوحشین فی الظلم، اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے۔ یہ علی بول رہے ہیں اور علی کو بولنے کا ہے یا نور المستوحشین فی الظلم، ہے نا، یا سابق النعم یا دافع النقم۔ تو کتنے نام ہے قرآن مجید کے اندر؟ کبھی کہتا ہے رحمان، کبھی کہتا ہے رحیم، کبھی کہتا ہے مالک یوم الدین، کبھی کہتا ہے عزیز، کبھی کہتا ہے حکیم، کبھی کہتا ہے حلیم، کبھی کہتا ہے غفار، کبھی کہتا ہے قہار، کبھی کہتا ہے جبار، کبھی کہتا ہے خیر وسیع، کبھی کہتا ہے ہوا رزاق۔ میں رازق بھی ہوں، میں رزاق بھی ہوں۔ تو اللہ رازق بھی ہے، اللہ رزاق بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے، ارحم الاکرمین بھی ہے، اجمل الاجودین بھی ہے، ارحم الناظرین بھی ہے، اسماء السامین بھی ہے، جار المستجیب بھی ہے۔ لیکن سورہ انعام میں مجھے ایک آیت ملی جس میں اللہ نے عجیب ڈھنگ سے اپنا تعارف کرایا، کہنے لگا آخری آدمی تک کہنے لگا سورہ انعام ان اللہ تعارف کرا رہا ہے کہ میں کون ہوں، کہنے لگا ان اللہ فالق الحب والنوى، میں اللہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں دانے کو شکافتہ کرتا ہوں۔ میرا پیغام میرا بات رکھے کہ جب تک بیٹھے ہوئے اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ کا بولو سامنے والی بولو، اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ غفار، اللہ جبار، اللہ قہار، اللہ غفور، اللہ شکور، اللہ حلیم، اللہ صاحب علم، اللہ صاحب مغفرت۔ اور یاد رکھنا ان اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں، زمین کے چوک میں، زمین کے اندر دانے کو پھاڑتا ہوں، دانے کو شکافتہ کرتا ہوں۔ تو میں یہی تو میرا پیغام تھا توحید پرستوں کہ بھائی توحید لامحدود ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، اور جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا۔ تم پوچھو گے نا کہ یہ میں نے کیسے کہہ دیا؟ توحید تو محدود کا شریک ہے، لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا جو میں سمجھا وہی مزاج امامت کا۔ اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو، نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو، علی نے دیوار میں شگاف کیا۔ پیغام دے دو آگے بڑھو، سہارا لے رہا ہوں آیتوں کا، اور آیتوں کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ بیان کو آگے لے جا رہا ہوں۔ وہ آپ تعارف کراتا ہے میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب پروردگار نے توحید کا پیغام پہنچایا ہے نا، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفار ہوں۔ سورہ فضل میں کہتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا الْهُدَىٰ، ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ ہادی تو وہ ہے نا، اور وہ بھیج رہا ہے اپنی طرف سے ہادیوں کو، ہے نا، اِنَّا عَلَيْنَا الْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور سنو انسانوں، یہ دنیا بھی میرے قبضے میں، یہ آخرت بھی میرے قبضے کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کتابیں بھیجی، اس نے شریعتیں بھیجی، اس نے آسمانی صحیفے نازل کیے، ٹھیک ہے نا؟ اب شریعتیں بھیجی، فقط شریعتیں بھیجی نہیں، شریعتوں کے ساتھ ان کی تبلیغ، ان کے پیغام پہنچانے والوں کو بھی بھیجا، ان کا ہم پیغمبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا توحید کا علم بردار بن کے آیا یا نہیں آیا؟ ہر نبی میں ہمارا سلام ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہمارا آپ کا نبی ہے
ہے نا, ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نبی کی شان میں کوئی جملہ اختر لگا ہوں, ٹھیک ہے نا. میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا امام ہے. کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی, سب سے بڑی رحمت ہے, سب سے بڑا امام ہے, سب سے بڑا نبی ہے, سب سے بڑا رسول ہے, سب سے بڑا لیڈر ہے, سب سے بڑا ہادی ہے. اب تین لینا ہے. قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول جو دے دے وہ لے لو. اس میں وہ ہماری طرف سے آیا ہے, ہدایت ہم کریں گے کیونکہ ہم نے رسول کو مجسم ہدایت بنا کر بھیجا. آپ وہ جو دے اسے لے لو. تو ہم نے نماز لی کس سے؟ رسول سے. بولتے رہ کر ساتھ ساتھ ہم نے نماز لی رسول سے. نماز پڑھ کے بیٹھے ہو تو ماشاءاللہ مصلی بچا ہوا ہے. نماز لی رسول سے, حج لیا رسول سے, زکات لی رسول سے, روزہ لیا رسول سے, ٹھیک ہے نا. اب نماز کی بیٹھے میرے سامنے جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے, تو تھکے تو نہیں میرے سننے والے. متفق ہو کر اور متفق فرجائیں کہ جملہ اگر ہدیہ ہو جائے تو ایک پیغام مکمل ہو جائے گا. میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا ہادی ہے, جو وہ دے گا وہ لینا ہے. اسے نماز دے دی ہم نے, ہے نا. آپ درجے کے چھوٹے میں کہہ رہا ہوں, میں اصل چھوٹی کہہ رہا ہوں بھائی. یہاں بھی نمازی بیٹھے نماز پڑھتے ہیں اس علاقے اس علاقے میں, اور اس علاقے اس علاقے کی کیا بات ہے. سارے شرق و غرب و عالم میں, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, جملہ کہہ رہا ہوں میں نبی کی شان میں, ہے نا. مشرق میں, مغرب میں, شمال, جنوب میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اختتام پہ نبی کو سلام نہ کرے. پوری طاقت مولا مجھے پھیل دے تاکہ میں یہ جملہ پہنچا سکوں. بھائی سارے شک ایک سوال کرنا ہے آپ سے, مجھے سارے مجمع سے ایک سوال کرنا ہے مجھے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. سارے شرق و غرب عالم میں, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی پر سلام نہ کر دے, ہے نا. اپنے اپنے طریقے سے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو السلام علیکم ایھا النبی ہر مسلمان کہتا ہے جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو نبی پر سلام کرتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب مشرق سے, مغرب سے, شمال سے, جنوب سے, ہوا میں, فضا میں, بھائی کیا فضا میں چلے گئے, فرض کریں فضاؤں میں چلے گئے تو کیا نماز ثابت ہو جائے گی؟ نہیں. حکم یہ ہے کہ وہاں پر زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. آپ بول رہے تھے مجھے محمد کا بھی سوال ہے. نماز ثابت نہیں ہوگی, ہے نا. سفر میں چلے جاؤ قصر ہو جائے گی, لیکن نماز ثابت تو نہیں ہے. تو سفر میں ہو یا حضر میں ہو, گھر میں ہو یا فرادہ ہو, جماعت سے ہو یا مسجد میں ہو, مسجد میں ہو یا محراب میں ہو, جہاں کہیں بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پیارے نبی پر سلام نہ کر لے. تو میرا سوال ہے سارے مجمع سے باہر تک کھڑے بیٹھے ہوئے کہ جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت ہے. خشکی سے, تری سے, صحرا سے, ریگستان سے, دریا سے, کوہسار سے, ریگستان سے, میدان سے, پہاڑ سے, فضا میں, ہوا میں, گھر میں, مسجد میں, محراب میں, ہر جگہ سے جب نبی کو سلام ہو رہا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے. اب اگر کوئی صاحب کہے جناب دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے اس لیے وہاں جا کے کرتے ہیں, تو میں ہاتھ جوڑوں گا, میں کہوں گا اگر جناب دور سے پہنچ نہیں رہا ہے تو کرنے کی ضرورت کیا ہے. لاکھوں کروڑ جا چکے اور جائیں گے انشاءاللہ, جاتے رہیں گے, سب کو اللہ توفیق دے. پیغمبر کی زیارت کرنے کی ان کے روزہ کی ہے, لیکن جتنے بھی لاکھوں کروڑ گئے آپ کے جاننے والے, میرے جاننے والے, کسی نے وہاں سے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں. کسی نے آ کے دعویٰ کیا کہ میں 5 منٹ میں میٹنگ تھی پیغمبر سے, کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں, ہے نا. وہاں جانا ہو ہے نا. اچھا کوئی صاحب کہ جناب میں نے وہاں پہ خواب میں دیکھا تھا حضور پاک کو, تو میں نے کہا بھائی خواب میں دیکھنے کے لیے مدینہ جانا شرط تھوڑی ہے. خواب میں تو لاہور میں دیکھ لو, خواب میں کراچی میں دیکھ لو, خواب میں لندن میں دیکھ لو, خواب میں دیکھنے کے لیے کوئی مدینہ جانا شرط تھوڑی ہے. میرا سوال
یہ بڑا فیصلہ کن جملہ ہے میرے اللہ کا قرآن مجید کے اندر. رسول جو دو دیتے وہ لے لو, رسول نماز سے نماز لو, رسول حج بتائے حج لے لو, رسول زکات سے زکات دے دو, ٹھیک ہے نا. اب سنیے گا, اب تم سنیے گا, رسول جو دیتے وہ لینا ہے. رسول ہے اسلام میں عقیدے کا مرکز. کسی کو اعتراض ہو مجھے بھی ٹوک دے نا, میرے کیا نام بیٹا کی چوٹ پر میں آپ سے ذرا میرا پیارا نبی آمنہ کا لال ابو طالب کا بھتیجا عبداللہ کا بیٹا اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن پڑھ رہا ہوں میں, قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کی مشہور ہے. اور آپ قصیدہ پڑھتے نبی کی شان میں, اب دیکھیں اللہ کیسا قصیدہ پڑھ رہا ہے نبی کا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اللہ کہہ رہا ہے رسول یہ بے وقوف اور احمق لوگ اعتراض کرتے ہیں. کیا اعتراض کرتے ہیں؟ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کیوں پھیرا. قل ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کے لیے ہے, مغرب بھی اللہ کے لیے ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. تو اللہ کو جلالا بے وقوف کہتے ہیں, بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کو مطلب صفحاء صفی کی جمع ہے نا, جیسے عقلاء عقل کی جمع, جیسے علماء قریب کی جمع ہے نا. صفحاء یعنی بدھو, بے وقوف, احمق, ہے نا. یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کو مطلب اب اللہ کو جلالا گیا. کہتا ہے وما, سنیے گا, وما جعلنا القبلۃ التی, دوسرا پارا, وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول. رسول بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں مطلب, اللہ کہتا ہے وما جعلنا القبلہ, ہم نے قبلے کو بدلوا دیا, اور ہم قبلہ بدلوا کر یہ بدلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون دل سے نہیں پڑھتا. ہم نے جگہ بدلوا دیا, اور ہمارے بدلوانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سارے عالم کو بتا دیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے. اور اب اسی بارے میں آپ کے ذہن آمادہ ہے تو ایک آیت اور حجت کر رہا ہوں اسی بارے میں, اسی سورے میں 2-3 آیتیں چھوڑ کر پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء. رسول ہم تمہارے بار بار, اللہ کہہ رہا ہے قد نری, ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف. تو اب ہم کیا کریں گے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, مت گھبراؤ, اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. قبلے کو وہاں موڑیں گے تَرْضَاهَا, جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. پڑھے لکھے سامعین بیٹھے ہوئے لاہور میں جو جہاں سے آیا ہوا ہے, میں نے ترجمے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری, ایک بڑا پھر ترجمہ سنے تاکہ فیصلہ ہو جائے. نبی کی شان میں کوئی جملہ عدل کرنے لگا ہوں میں آج تیسری محرم کو اس امام بارگاہ میں, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. رسول گھبراؤ نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف, تو ہم کیا کریں گے, ہم قبلے کو موڑ دیں گے. ہمارے کہاں موڑ دے گا, تَرْضَاهَا, جہاں ہمارا نبی راضی ہو جائے گا. یہ جملہ کس نے کہا, اللہ نے. بولتے رہنا, یہ جملہ کس نے کہا, کس سے کہا, نبی پاک سے. کیا کہا, تَرْضَاهَا, تو راضی ہوگا. تو اللہ نے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا, اور نبی نے علی سے کہا اما ترضا, علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ تو ہارون. وہی لفظ ہے, وہی جملہ ہے, وہی سے لفظ بدلا نہیں ہے. قرآن میں کیا ہے, ترضا, ترضا تو راضی ہوگا. اللہ نے کہا وہی لفظ علی کے لیے نبی نے کہا اما ترضا, علی کا تو راضی نہیں ہے, ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. علی کا تو راضی نہیں ہو کہ میں اپنے زمانے کا اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کون میرے ساتھ دیکھا. اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. علی کا تو راضی نہیں ہو کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ, تم اپنے دور کے ہارون, میں اپنے زمانے کا موسیٰ, تم اپنے دور کا علی. اما ترضا, کیا تو راضی نہیں ہے. اس جملے کی گہرائی تک اگر چلنا ہے تو میرا ساتھ دینا. آدم نبی ہے, آدم نے میرا سلام, لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نوح نبی ہے, نوح پہ میرا سلام, لیکن نوح کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ابراہیم خلیل ہے, لیکن ابراہیم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, عیسیٰ چاہتے ہیں کہ
میں ہو علی بچائے، آپ بھی خطرے میں ہو علی بچائے. آپ کا چہرہ، آپ کا موڈ، آپ کی طبیعت، آپ کی چوڑانی کا بات دیکھ کر معاہی کو ذرا سر صحیح رکھیں کہ سر عنایت ذرا میرا ساتھ دیتے رہے، بس بڑا کم ہو جائے، بس مائک کو بھی صحیح رکھیں تاکہ کہیں ٹائم پر ڈسپلے تو نہیں پائے، ہے نا. اب میں نے مجلس پڑھ دی ہے، مجھے آگے مجلس کی پڑھ دی، کل کچھ میں کروں گا، ہے نا. قرآن کی کچھ آیتوں کے حوالے ہیں کر دینے اپنے ذہن میں تھے میرے، لیکن میں نہیں سمجھا کہ ابھی وقت اتنا رہ گیا ہوں، مسلسل دوسرے پیپر پہ جانا ہے انشاءاللہ. لیکن ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، یہ چہرے کھل رہے تھے علی والوں کے، ہے نا. میں علی والوں کے سامنے بیٹھا ہوا ممبر پر آیتیں پڑھ رہا تھا، ہے نا. میں نے تحویل قبلہ کی آیت پڑھی، میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی، لیکن یقین جانے میں کچھ نہیں کر رہا تھا. میں تو بس علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا. نجس نہ سمجھنا، جو وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی، سلسبیل میں ملائی ہوئی، چادریں تشریح میں چھالی ہوئی، انبیاء کی چالی پر چھالی ہوئی. آدم نے بھی تو خلافت کو روانی مل گئی، نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی، امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی، امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی، اور یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی، اور زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی. کی میزان ہے علی اور مصائب انبیاء کی میزان ہے حسین. حسین کا نام آیا آپ کے دل پر چھوڑ پڑا. پہلی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ ہم خوش نصیب ہیں تو حسین کا نام لے کر ماتم کر رہے ہیں، حسین کا نام لے کر رہے ہیں. وہ حسین کی جب پینا چھوڑ رہا تھا تو اس کی زبان پر راوی نے جملہ سنا، ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یغسلوہ خزینی. اگر نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلواروں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. رونے کے دن ہے، ماتم کے دن ہے. 8 ذی الحجہ کو جب حسین نے مکہ چھوڑا ہے نا، مدینے سے مکہ گئے تو اس وقت بھی حسین کی زبان میں یہی جملہ تھا. اور جب 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے تو کہنے لگے میرا نانا کا دین اگر میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ مجھے کٹا کر. حسین کا قافلہ جا رہا ہے، رواں رواں ہے، منزل کی طرف جا رہا ہے. ایک منزل پر حسین کے سواری کے جانور نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. لوگوں نے لگام سے کھینچا، پیڑ لگائی، لیکن گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے داہنے بائیں دیکھا، مسترد مقتل کے حوالے سے کر رہا ہوں. دور ایک بستی نظر آئی، دور ایک گاؤں نظر آیا. کہا عباس ذرا بستی والوں کو تو بلا کر لاؤ. بستی والے آئے، کہا بستی والوں یہ بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. اس نے کہا یقال لہا ماریا. مولا اس جگہ کا نام ماریا ہے، اسے ماریا کہتے ہیں. کہنے کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کوئی دوسرا بولا یقال لہا غازریہ. مولا اس کا نام، اس جگہ کا نام غازریہ ہے. پوچھنے لگے کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ کوئی بوڑھا بولا یقال لہا نینوا. مولا اس بستی کا نام ایک نینوا بھی ہے. پوچھا کہ کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کوئی انتہائی بوڑھا پیچھے سے پکارا یقال لہا کربلا. اس بستی کا ایک نام کربلا ہے. بس یہ سننا تھا. کہنے لگے حاضری ارض و کرب بلا. خدا کی قسم یہ کرب اور ابتلا کی زمین ہے. حسین بول رہے ہیں ہاں ہونا وہاں تو رہا. یہاں ہماری سواریاں ٹھہرا دی جائیں گی. وہاں ہونا تسفک دماء ہونا، اس زمین پر ہمارا خون بہا دیا جائے گا. وہاں ہونا تسفک اطفال ہونا، اس زمین پر ہمارے بچے ذبح کر دیے جائیں گے. اس زمین پر ہماری عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی. بھیا آواز ٹھہرنے کا بندوبست کرو. ناطے آئے، ناطے بٹلائے گئے. ایک خیمہ لگا. شہزاد مختل کہتا ہے شہزادی زینب سکینہ کو گود میں لیے ہوئے مختل خیمے میں داخل ہوئی. فضا کنیز ہے وہ ساتھ میں تھی. فضا کہتی ہے ابھی سامان سفر کھلا نہیں تھا. شہزادی زمین پر بیٹھ گئی. جیسے ہی شہزادی زمین پر بیٹھی، مختل سننے کے لیے بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ زرد غبار اڑا، گرد اڑی اور شہزادی سکینہ کے بالوں پر آئی. شہزادی نے غور سے بچی کو دیکھا اور
حسین کو تو بلا کر لاؤ. حسین دوڑتے ہوئے آئے. کہا بہن کیا بات ہوئی؟ کہا بھیا کیا بتلاؤں, یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ جب اس زمین سے مٹی اٹھتی ہے تو وہ ستورے کے پاؤں پہ آ کے سم جاتی ہے. یہ کہہ کے ایک موٹی مٹی اٹھائی, اسے سولا اور سول کے پھینک دیا. کہا بھیا مغرب سے پہلے یہاں سے نکل چلو, اس میں سے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے. کہا بہن اب اس زمین پر رہنا حسین کا مقدر بن چکا ہے. خدا کی آوازوں میں رحم کرے. رونے میں شرم نہ کرنا, یہ وہ دن ہے جن کی یاد بنانے ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب اس زمین پر رہنا ہمارا مقدر ہے. یہ کہہ کے خیمے سے باہر آئے. عباس کو آواز دی, ابو فضل عباس ذرا بنی اسد کے زمینداروں کو بلاؤ. بنی اسد کے زمیندار آئے, ذمہ دار آئے. کہا ہم تم سے, یہ زمین تمہاری ہے, ہم تم سے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. سنو کہ جملہ بنی اسد کے زمینداروں کا. کہا مولا ہم صدیوں سے یہاں پر آباد چلے آ رہے ہیں, صدیوں سے, اور ہم اپنے باپ داداؤں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ زمین اتنی منحوس ہے کہ کسی نبی اور وسیع کو راس نہیں آتی. تو ہم حاضر ہیں کہ یہ زمین آپ کو دے دیں, لیکن ہماری رائے اور ہمارا مشورہ نہیں ہے کہ آپ اسے قبول کریں. کہنے لگے اب اس زمین پر رہنا حسین کا مقدر ہے. 60,000 درہم میں 4 میل کا علاقہ خریدا. سنا ہے جو شہر کربلا کے نام سے موجود ہے. ہم سب کو مولا کربلا کی ذرا تصویر کریں. جب خرید و فروخت کا کاغذ مکمل کر لیا تو وہ کاغذ میرے مولا نے بنی اسد کے ہاتھ پہ رکھ دیا. کہا بنی اسد کے لوگوں, ہم نے تم سے یہ زمین خریدی, اب ہم تمہیں اسے ہبہ کرتے ہیں, اسے لے جاؤ. 3 شرطوں پر یہ زمین تمہارے پاس رہے گی. پہلی شرط یہ کہ جب ہم مر جائیں تو آ کر ہمیں زمین میں دفن کر دینا. دوسری شرط یہ کہ اگر ہمارا کوئی زائر ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آ جائے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتانا, اسے 3 دن اپنا مہمان رکھنا. اور ایک شرط یہ کہ اس زمین پر کبھی زراعت نہ کرنا. حسین کی وصیت یہ تھی بنی اسد کے لوگوں سے کہ ہمیں دفن کر دینا. بنی اسد کے لوگوں نے وعدہ کیا کہ اشقیاء کے جانے کے بعد ہم آپ کو دفن کر دیں گے. جب بنی اسد کے مرد جا رہے تھے نا تو پکار کے کہنے لگے بنی اسد کے مردوں ذرا اپنی عورتوں کو بھیجو. بنی اسد کی وہ عورتیں جمع ہوئی. جب بنی اسد کی عورتوں نے حسین کو پھیل لیا تو کہا بنی اسد کی بیویوں, میں تمہاری فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں تمہاری زینب کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکے تو پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہمیں مٹی میں چھپا لینا. بنی اسد کی بیویوں نے وعدہ کیا. جب جانے لگی تو کہا ذرا اپنے بچوں کو تو بھیجو. چھوٹے چھوٹے بچے بنی اسد کے جمع ہوئے. کہنے لگے بنی اسد کے بچوں, میں تمہارے رسول کا بچہ ہوں. اگر تمہارے بڑے ہمیں دفن نہ کر سکے تو کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ہمارے لاشوں میں ڈال دینا. حسین شہید ہو گئے. کربلا کا واقعہ ہو گیا. تم رو رہے ہو نا, تم رو رہے ہو, لیکن آخری میں سنا تو لٹا ہوا قافلہ قیدیوں کا بازار کوفہ میں داخل ہوا تو مختر کہتا ہے کہ شہیدوں کے سر نوک نیزہ پر تھے. دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا, رونا نہ آئے تو سر جھکا لینا. یہ آخری جملہ سننا, شہیدوں کے سر نوک نیزہ پر تھے اور قافلہ بازار میں کوفے کے داخل ہو رہا تھا. کچھ لڑکے تھے کوفے کے, جوان تھے, ہے نا, جو دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے. اس جملے کی قدر کرنا, سر شہدا کے نوک نیزہ پر ہے. کچھ لڑکے ہیں, جوان ہیں, جو دیکھ رہے ہیں اس منظر کو, اس ارتقال کو, اس ارتقال کو. کہ مختل کہتا ہے اتنے میں ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا اور اس نے نیزہ پڑھا کر نظر چاہ روکا. کانو چاہ لڑکا نکلا ہے اور نکل کے اس نے ایک نیزہ پڑھا کر روکا. کانو چاہ بھولو گیا, بھولو کا. کہا یہ کس کا سر ہے؟ لڑکا پوچھ رہا ہے کس کا سر ہے؟ کہا تم سے مطلب. اس نے روکا نیزہ پڑھا کو اور پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا تم سے مطلب. کہا مجھ سے پوچھ رہے, مجھ سے پوچھ رہے کس کا, مجھ سے پوچھ رہے کیا مطلب؟ ارے میرا بابا